نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ را موٹا ہونے کے قواعد بیان ہو رہے ہیں، اور روزانہ کے سبق میں الحمدللہ ساری جو موٹی را ہیں انہیں ریپیٹ کیا کروں گا، بار بار بولا کروں گا کہ را پر زبر اور پیش ہو تو بھی موٹی ادا ہوتی ہے، را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو بھی موٹی ادا ہوگی، اور ایک ہی کلمہ میں را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اسی کلمہ میں را ساکن کے بعد ہر حال میں جو موٹے حروف ہیں وہ آئیں تو بھی را موٹی ادا ہوگی۔ اور آج کے سبق میں اگر را ساکن سے پہلے زیر پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ہو تو را موٹی ادا ہوگی۔ اب اس کی پریکٹیکل صورت یہ ہے کہ جیسے رب ارحمہما، اب دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر پچھلے کلمہ کے یعنی رب کی با کے آخری حرف کے نیچے، یعنی را ساکن سے پہلے زیر پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ہو تو وہ را بھی موٹی ادا ہوگی۔ اسی طرح رب ارجعون، اور را ساکن سے پہلے پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے را موٹی ادا ہوگی۔ الذی ارتضی، اور را ساکن سے پہلے پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ذال ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، تو یہ را بھی موٹی ادا ہوگی۔ اب یہاں پر یہ 3 کلمے ہیں پورے قرآن پاک میں، یہ تو عام جرنل حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ را موٹی ادا ہوگی کہ را ساکن سے پہلے پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو را موٹی ادا ہوگی۔ ان تمام کلمات میں یہ جو ادا ہو رہے ہیں یہ سب کے نیچے اسی طرح ہے، لیکن یہ جو پہلے 3 کلمے ہیں تجوید کی اصطلاح میں، قراء کی اصطلاح میں اس کا نام ہوگا را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی پچھلے کلمہ میں ہو، اور را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی یعنی زیر اصلی پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ہو، یعنی یہاں پر بھی اسی طرح ہے اور ادھر بھی اسی طرح ہے، ادھر بھی اسی طرح ہے۔ ان 3 کلموں میں پورے قرآن پاک میں یہ 3 کلمے آتے ہیں جن میں یہ بولا جاتا ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، ان 3 کلموں میں یہ بولا جائے گا۔ اب ادھر بھی یہی بات ہے، اس کلمے میں بھی، اس کلمے میں بھی، اس کلمے میں بھی، اس کے علاوہ اور بھی کوئی چند حروف آ سکتے ہیں، چند کلمات پورے قرآن پاک میں جو مثالیں میں نے نکالی ہیں ابھی قاعدہ میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ہے، تو یہاں پر بھی را موٹی ہوگی۔ انیرو تب تم، یہاں پر لمنیرو تو امیرو تابو، اب یہ 3 کلمے جو ہیں ان میں را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہے، یعنی یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے، تو یہ تو تجوید کی اصطلاح میں ہے، اور عام جرنل حساب سے جس بندے نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ را ساکن سے پہلے کسرہ پچھلے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے ہو، جیسے یہ اوپر ہے تعارف کے لیے، تاکہ جیسے قرات میں کلمات ادا ہوتے ہیں اس طرح جو قواعد وضع کیے گئے ہیں دونوں انداز میں آسان کر کے بھی بتا رہا ہوں اور جو کتابی شکل والے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ ان 3 کلموں میں را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی، اور ان 3 کلموں میں را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی، تو لہٰذا میں پھر پڑھ دیتا ہوں رب ارحمہما رب ارجعون الذی ارتضی ان ارتبتم لمن ارتضی ام ارتابو، ان تمام کلمات میں را کو موٹا ادا کیا جائے گا، اور نیچے اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصلی کے نیچے زیر آئے، اب معاملہ ہے کہ پہلے حمزہ وصلی کی بھی پہچان کرنی ہے، تو لہذا آپ اتنا سوچیں کہ را ساکن سے پہلے الف کی شکل کا حمزہ ہو، الف کی شکل کا حمزہ ہو،
اور اس کے نیچے زیر ہو یا اس پر پیش ہو، تو چلو پیش کی صورت میں تو را موٹی ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ زیر ہے تو باریک پڑھنا چاہیے، باوجود زیر کے یہ موٹی ادا ہوگی۔ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، یہ تو کتابی نام ہے، اور عام حالت میں یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر حمزہ وصلی کے نیچے ہو۔ تو حمزہ وصلی وہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے یا اس پر پیش ہوتی ہے، فعل والا جو حمزہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی را کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی۔ ارجعون، ارجعی، ارجع، ارکعوا، ارکب۔ اب یہ جو کلمات ہیں ان میں رب یہ کلمہ نہ ہو تو ارحمہما، اسی طرح رب ارجعون کی رب پر وقف کریں تو آگے ارجعون، الذی پر وقف کریں تو ارتضوا، ان پر وقف کریں تو ارتبتم، لمن پر وقف کریں تو ارتضوا، ام پر وقف کریں تو ارتابوا۔ اب ارحمہما، ارجعون، ارتضوا، ارتبتم، ارتضوا، ارتابوا۔ اب اس شکل میں قاعدہ اور قانون یہ والا آئے گا، ارجعون، ارجعی، ارجعی، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی متصلہ ایسے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں انداز سے میں نے یہ بتا دیا، ادھر بھی را موٹی، یہاں پر بھی را موٹی ادا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔